میرے دوستوں بزرگوں عزیزو، اللہ کی نصرت اور مدد کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے مدد کا مل جانا ہے۔ اسباب کا مل جانا اللہ کی طرف سے مدد کا مل جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مدد کے لیے اسباب دے دیتے ہیں، لیکن یہ اسباب اللہ تعالیٰ اس امتحان کے لیے دیتے ہیں کہ یہ ان اسباب میں جو رکاوٹیں آئیں ان رکاوٹوں کی وجہ سے یہ اسباب میں میرے حکم کو پورا کرتے ہیں یا توڑتے ہیں۔ دھیان سے بات سننا، اللہ رب العزت اسباب اس لیے دیتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان اسباب میں میرا حکم پورا کرتے ہیں یا توڑتے ہیں۔ اگر بندہ اسباب میں حکم پورا کر دے تو اللہ رب العزت دین اور دنیا دونوں لائن کے اسباب میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اگر یہ حالات کی وجہ سے حکم توڑ دے، حالات کی وجہ سے حکم توڑ دے تو اللہ رب العزت اس سے دین بھی چھین لیتے ہیں، دنیا بھی چھین لیتے ہیں۔ میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت۔ اللہ رب العزت دین کی محنت کرنے والوں کو بھی اسباب دیتے ہیں اور دنیا کی محنت کرنے والوں کو بھی اسباب دیتے ہیں۔ دین کی محنت کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ غیبی اسباب دیتے ہیں، کیسے؟ غیبی اسباب، اور دنیا کی محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب دیتے ہیں، اور دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیبی اسباب دیتے ہیں۔ دنیا کی محنت کرنے والوں کو دنیاوی اور ظاہری اسباب دیتے ہیں، دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیبی اسباب دیتے ہیں۔ جتنی صحابہ کرام کی مدد ہوئی ہے اسلام پر قائم ہونے میں باطل کے خلاف، وہ ساری مدد و نصرت اس پر ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے دین کی طرف نقل حرکت کے ذریعے اللہ کے دین کی طرف امت کو بلایا۔ اس میں جو رکاوٹ پیش آئی انہوں نے اس رکاوٹ میں اللہ کے اس حکم کو چھوڑا نہیں، اللہ کے اس حکم کو چھوڑا نہیں۔ صحابہ کرام کی باطل کے خلاف جو مدد ہوئی اور اسلام کے قائم ہونے میں صحابہ کی جو مدد ہوئی وہ صرف شرط پر ہوئی کہ انہوں نے باوجود رکاوٹوں کے دعوت اللہ کو چھوڑا نہیں، کیونکہ جو حالات کی وجہ سے دعوت چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان سے کام لیتے نہیں ہیں، اللہ ان سے کام لیتے نہیں۔ جو حالات کی وجہ سے حکم چھوڑ دیں اللہ ان سے کام لیتے نہیں۔ میری بات توجہ سے سننا، بہت کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا صحابہ کی سیرت میں کہ جس میں انہوں نے دعوت اللہ اور دین کی محنت کو چھوڑ دیا ہو حالات کی وجہ سے۔ فرماتے تھے جو حالات کی وجہ سے کام چھوڑ دیں گے اللہ ان پر اس سے زیادہ برے حالات لائیں گے، اللہ ان سے زیادہ برے حالات لائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی اسباب دونوں کو دیتے ہیں، دنیا والوں کو دنیاوی اعتبار سے اور دین کی محنت کرنے والوں کو غیبی اسباب۔ اگر یہ حالات میں دعوت چھوڑ دیں تو اللہ تعالی ان سے مدد کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور اگر یہ حالات کی پرواہ کیے بغیر کام میں لگے رہیں تو اللہ رب العزت ان کے راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ دیکھو یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، سارے ملک میں یوسف علیہ السلام کے خلاف ماحول بنا ہوا ہے، تہمت لگائی گئی ہے، زنا کی تہمت، اس پر بھی جیل ہو گئی۔ یہ نہیں کہ یہ انتظار کرتے کہ بھئی اللہ کی طرف بلانے کا کام جب ہونا چاہیے جب ہمارے حالات اچھے ہوں اور ہم لوگوں میں بدنام ہونے کے بجائے خوش نام ہوں، تب تو لوگ ہماری بات کو لیں گے۔ اور اگر ہم نے بدنامی کے ساتھ اور حالات میں جب سارا ملک خلاف ہے ایسے حالات میں دعوت کا کام کیا تو کیونکہ ہم پر ایک تہمت لگی ہوئی ہوگی، لوگ ہماری بات لوگ لیں گے نہیں۔ میری بات وجہ سننا، ہماری بات لوگ لیں گے نہیں، پہلے ہمارے اوپر سے تہمت ختم ہو جائے اور ہم لوگوں کی نگاہ میں پہلے اچھے بن جائیں، اس کے بعد پھر یہ کام کریں گے تو لوگ ہماری بات مانیں گے۔ انبیاء علیہ السلام پر ہر لائن کی تہمتیں لگی، لیکن انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی اور صحابہ نے حالات کی وجہ سے کام نہیں چھوڑا، حالات کی وجہ سے کام نہیں چھوڑا۔ یوسف علیہ السلام ہر طرح کے حالات میں گرے رہے، لیکن جیل میں بھی دعوت کو مقدم رکھا، جیل میں بھی دعوت کو مقدم رکھا۔ وہ جیل کے اندر بھی دعوت دیتے رہے۔ 2 قیدی جیل میں داخل ہوئے، دونوں کو یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں دونوں کو دعوت دی، دونوں اپنے جیل کے ساتھیوں کو پہلے اللہ کا تعارف کروایا، اپنا دین اپنا مذہب اور اسلام سمجھایا، اور پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر دی۔ اللہ کی شان، اللہ تعالی نے یہ غیبی مدد کی کہ جن کو
تہمتیں لگا کے جیل میں ڈالا گیا تھا، وہ وہاں سے وزیر مالیات بن کر نکلے، وہاں سے وزیر مالیات بن کر نکلے، جنہوں نے جھوٹا کر کے جیل میں ڈالا تھا انہوں نے ہی کہا کہ یوسف تم ہی سچے ہو، تم بتاؤ ہمارے خواب کا کیا مطلب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نہیں جان سکتے اس خواب کا مطلب کیا ہے، اس خواب کی صحیح تعبیر سے تمہارا پورا ملک فقر و فاقے سے اور قحط تالی سے بچ سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں لاویں گے، حالات لاویں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کام کرنے والے اس حال میں بھی کام کر رہے یا نہیں، اس حال میں بھی کام کر رہے یا نہیں۔ اگر یہ حالات کی وجہ سے کام میں ذرا بھی کمی کریں گے، دیکھو حالات اور رکاوٹیں کام کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، چھوڑنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ حالات اور رکاوٹیں کام کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ تم حالات میں کام بڑھاؤ، کیونکہ حالات میں اللہ کی مدد کی ضرورت زیادہ ہے، یعنی حالات درست ہوں گے تو کام کریں گے، بلکہ یوں کہو کہ کام کریں گے تو حالات درست ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے کہ کام کرنے والوں کو منافق اور باطل نے کسی ایسی بات میں پھنسا دیا جو کام ان کی کرنے کا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کسی کام میں مشغول کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک باب قائم کیا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ فتنے ختم ہو جائیں گے تب کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا قرآن میں کہ جو فتنے سے بچنے کے لیے کام چھوڑیں وہ خود فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جو فتنے سے بچنے کے لیے کام چھوڑیں وہ خود فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ عجیب قرآن کی آیت، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ایسے بھی ہیں مدینے میں رہنے والے کہ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم مدینے میں رہ لیں، آپ جس رخ پر بھیج رہے ہیں یہاں ہمیں نہ لے جائیے، اس لیے کہ اندیشہ ہے ہم کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ یہ تو لوگ اللہ کے راستے کے خروج کو چھوڑنے کی وجہ سے فتنے میں پڑ چکے ہیں، یہ پہلے فتنے میں پڑ چکے ہیں، ان کا نہ نکلنا ہی فتنہ ہے، اگر نکل جاتے اللہ کے راستے میں تو فتنے سے بچ جاتے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، جنہوں نے نکلنا نہ چاہا، جنہوں نے فتنے کی وجہ سے نکلنا نہ چاہا، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو فتنے کی وجہ سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں یہ خود فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کسی عجیب بات ہے قرآن کی، اللہ فی الفتنۃ سقطوا، کہ یہ تو سن لوگوں سے فتنے میں پڑ گئے جو یوں کہیں کہ بھائی فتنہ ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی نہ نکلو۔ غزوہ مریسیہ میں ایک انصاری ایک مہاجری کے درمیان پانی لینے پر کچھ بحث ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ مار دیا، اس پر انصاری نے انصار کو آواز لگائی میری مدد کرو، ادھر مہاجرین نے مہاجرین کو آواز لگائی میری مدد کرو، دونوں طرف کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے یہ دیکھا ادھر ایک منافق نے کہہ دیا کہ عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے، عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اب چل پڑی بات دو کے درمیان، ہاں بھائی کون عزت والے کون ذلت والے، بھائی کون کسے نکالے گا، بیٹھ گئے آپس میں بحث کرنے، دیکھ لیں گے ہم بھی کون کسے نکال دے گا۔ آپ نے دیکھا اچھا ایک منافق کی بات سے ہمارے صحابہ متاثر ہو گئے، ایک منافق کی بات سے متاثر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ چلو چلنا شروع کرو، اتنا چلایا کہ لے کے صبح سے لے کے رات تک، اور پھر پوری رات، پھر اگلا پورا دن، پھر اس سے اگلی پوری رات، پھر تیسرا دن ہر صحابی اپنے گھوڑے اپنے اونٹ پر سوار، اور اتنا چلایا کہ صحابہ چلتے تھکتے چور ہو گئے۔ حکم نہیں ہے رکنے کا، حکم نہیں ہے رکنے کا، حکم نہیں ہے، چلنا ہے۔ خوب چلایا اور تیز چلایا اور فوراً نکال دیا صحابہ کو، ابھی چلو، یہاں تک کہ پورا دن پوری رات، پھر جا کے تیسرے دن دوپہر کو اجازت ملی ٹھہرنے کی۔ گرم ریت، صحابہ اپنی سواری سے اترے اور گرم ریت پر پڑ کے سو گئے، اس کے لیے احساس نہیں تھا کہ ریت تپ رہی ہے، گرمی ہے، یہ اس لیے کیا تاکہ ان کا ذہن
یہ اس بات کی طرف اس بات سے ہٹے، دو بھی آپس میں ایک ساتھ مل کر نہ بیٹھیں کہ وہ اس بات کا ذکر کریں گے کہ منافق نے کیا کہا۔ تو میں نے تو یہ تمہیں ایک سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ یوں مت کہو کہ فتنے ہو رہے ہیں، بلکہ یوں سوچو کہ اللہ رب العزت کی وہ غیبی مدد، اللہ رب العزت کی وہ غیبی مدد جس سے فتنہ ختم ہوتے ہیں اور اپنے دین پر استقامت ہوتی ہے، اس غیبی مدد کے لیے اللہ نے کیا شرط لگائی ہے، اس مدد کے لیے اللہ نے کیا شرط لگائی ہے، اس مدد کے لیے اللہ نے کیا شرط لگائی ہے؟ اللہ نے شرط لگائی ہے، دیکھو میری بات توجہ سننا، اللہ نے شرط لگائی ہے دعوت اللہ کی۔ اگر تم دعوت پر مجتمع ہو اور دعوت پر قائم ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے تو تم دین کی مدد کرو گے۔ اس زمانے میں لوگ دین کی مدد اس کو سمجھتے ہیں کہ بیواؤں کو خرچہ دے دو، یتیموں کو فری پرورش کر دو، بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیماروں کے لیے دوا دارو کر دو، کہیں یتیم خانے تعمیر کرا دو، کہیں کنواں کھدوا دو، تمہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے کہیں مسجد بنا دو، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے کہیں مسجد بنا دو، کہیں یتیم خانہ تعمیر کرا دو، کہیں فری کا اسپتال بنوا دو۔ اس زمانے میں مسلمان کی ضرورت پر مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھ رہا ہے۔ اس زمانے میں مسلمان کی ضرورت پر مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھ رہا ہے، حالانکہ مسلمان کی ضرورت پر مال خرچ کرنے کے لیے غیر مسلم بھی کام کر لیتے ہیں، بے شمار غیر مسلم ہیں مالدار جو مسلمانوں پر باقاعدہ مال خرچ کرتے ہیں، کیوں نہیں کہتے کہ ہم مسلمان پر خرچ نہیں کریں گے؟ بے شمار غیر مسلم دنیا میں ہیں جو مسلمانوں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر مسلمان پر مال خرچ کرنا ہی دین کی نصرت ہے تو کیا غیر مسلم بھی دین کی نصرت کرے گا؟ کہ نہیں، غیر مسلم دین کی نصرت نہیں کرے گا۔ غیر مسلم مسلمان کی مدد کر سکتا ہے، غیر مسلم مسلمان کی مدد کر سکتا ہے، لیکن غیر مسلم اسلام کی مدد نہیں کرے گا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ مسلمان کی مدد الگ ہے، اسلام کی مدد الگ ہے۔ مسلمان کی مدد الگ چیز ہے، اسلام کی مدد الگ چیز ہے۔ مسلمان کی مدد الگ چیز ہے، اسلام کی مدد الگ چیز ہے۔ اسلام کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہوں، یہ اسلام کی مدد ہے۔ یہ اسلام کی سونا مت گئی، سنو تو یہاں سے اٹھ جاؤ، سونے کی اجازت نہیں ہے۔ میری بات تو سننی پڑے گی بہت۔ آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے راستے کی نقل حرکت پر اور خود مال خرچ نہیں کیا تو کیا بات ہے؟ بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور خیر کے کام پر مال خرچ کرنا، یہ بھی تو دین کی نصرت ہے۔ اس پر مال خرچ کرنا کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین پر آ جائیں، اس پر مال خرچ کرنا اللہ کے بندے اللہ کے دین پر آ جائیں، اس کا رخ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے کام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے وہ دین کی نصرت کے ساتھ ہے۔ دین کی نصرت یہ ہے کہ تم ایک ایک کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ، اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ، ایک ایک امتی کو اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ، یہ دین کی نصرت ہے، یہ اسلام کی نصرت ہے، یہ اسلام کی نصرت ہے۔ ایک ایک کو دعوت دے کر اسلام کی طرف لاؤ، ایک ایک کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر لاؤ، یہ اسلام کی نصرت ہے۔ تم کسی غریب کے کام آ جاؤ، تم کسی فقیر کا گھر بنوا دو، تم کسی بیمار کا علاج کرا دو، اس کے لیے تو مسلمان غیر مسلم سب برابر ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ آج انسان اگر ایک چونٹی پر بھی رحم کھائے اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ ہر وہ چیز جو زندہ ہے، جس میں حیات ہے، اس پر رحم کرنے کا اجر ہے۔ لیکن اسلام کی نصرت یہ ہے کہ تم ایک آدمی کو دعوت دے کر اسے اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ، یہ اسلام کی نصرت ہے۔ یہ غیبی نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ ہے، یہ غیبی نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ ہے، یہ غیبی نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ ہے۔ ہم گشت کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اتنی قوی چیز ہے گشت، اور انفرادی دعوت اللہ کی ایسی مدد لانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت دینے گئے، آپ کی بات کو سختی سے رد کیا گیا،
انکار کیا گیا. آپ کو اس کا غم ہوا, آپ کو اس کا غم ہوا, آپ کو اس کا غم کہ انہوں نے بات نہیں سنی, اس کا غم نہیں کہ میری بات نہیں مانی, اس کا غم کہ یہ بات مان لیتے تو جہنم سے بچ جاتے, بات مان لیتے تو جہنم سے بچ جاتے, اس کا غم. اتنا غم آپ کو, اتنا غم کہ آپ قرن ساحلی جگہ کا نام ہے, وہاں تک پہنچ گئے تو آپ کو ہوش نہیں تھا. جیسا کوئی آدمی کچھ سوچ کر جائے اور اس کے خلاف ہو, اس سے اس کے دل کو چوٹ لگے. میرے دوست عزیزوں, اللہ مجھے معاف فرمائے, عام مسلمان تو کیا, اگر کام کرنے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ فلاں علاقے میں احتجاج آ گیا تو ان کی نیند, ان کا کھانا, ان کی اپنی خواہشات, ان کا اپنے بچوں کے ساتھ ہنسنا کھیلنا متاثر نہیں ہوگا, متاثر نہیں ہوگا. اگر معلوم ہو جائے فلاں ملک میں احتجاج آ گیا, ہندوستان کے فلاں علاقے میں احتجاج آ گیا, ہماری مسجد کے سارے آدمی جمع ہو کر اس طرف نکلیں گے نہیں, اس طرف نکلیں گے نہیں, اس لیے کہ دین کے نقصان کا غم, دین کے نقصان کا غم دلوں سے ختم ہو گیا. پڑوسی کی دکان جل جائے, آپ تسلی کے لیے جانا اپنا فرض سمجھیں گے. پڑوسی کی یہاں موت ہو جائے, آپ اس کے اعزاز میں آج دکان کھولیں گے نہیں کہ میرا حق بنتا ہے. ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں, ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. تو میں اپنے پڑوسی کی کا نقصان برداشت نہیں ہوتا, حالانکہ ساری دنیا میں بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. جو تکلیف پیر کے انگوٹھے کی وجہ سے پورے بدن کو ہو, اس سے زیادہ تکلیف ساری دنیا کے بکھرے مسلمانوں کو ایک علاقے میں مسلمان کے مرتد ہونے یا ایک علاقے میں ارتداد کے آنے سے ہونی چاہیے. لیکن یہ رخ نہیں ہے, یہ رخ نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ امت کے دل دین کے مٹنے کے غم سے متاثر نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا, آپ کی پڑوسی کی دکان جل جاوے آپ کو غم ہوگا, آپ کو غم ہوگا, آپ تسلی دیں گے, جائیں گے, ملاقات کریں گے. ایک مسلمان اگر ایسے راستے پر چل رہا کہ جہنم کی طرف جاوے تو آپ کو فکر نہیں کہ اسے کیسے جہنم کے راستے سے بچاؤں. ابھی تک ہمارا گشت اس بنیاد پر نہیں آیا کہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کے اور مدد کے متوجہ ہونے کا سبب انفرادی دعوت ہے. دھیان سے سننا بات, سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا موقع عمومی گشت ہے. کیا ہے عمومی گشت؟ عمومی گشت جو ہے وہ اصل میں انفرادی دعوت ہے, اصل میں انفرادی دعوت ہے. عمومی گشت انفرادی دعوت ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی جو مدد آتی ہے وہ مدد کسی اور عمل پر نہیں آتی. میری بات دھیان سے سننی پڑے گی. تم نماز پڑھ کر اللہ سے روزی مانگ لو گے, اللہ رزق دے دیں گے. تم نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے پانی مانگ لو گے, پانی مل جائے گا. عبادات پر انفرادی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت جاگ کر. عبادات پر انفرادی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں, انفرادی عبادات پر ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. اگر یہ چاہتے ہو اللہ تعالی کی نصرت غیر مدد نازل ہو, اس کے لیے شرط دعوت اللہ ہے. اس لیے کہ عبادات سے کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں, نصرت نازل نہیں ہو سکتی. اگر آپ کی نماز پر اللہ کی طرف سے کھانا اتر آوے, پانی نہ ہو, زمین سے پانی ابل آوے, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ میری عبادت سے ضرورت پوری ہو جاوے. انبیاء علیہ السلام نے ضرورت کو قربان کر کے دعوت کو زندہ کیا, ضرورت کو قربان کر کے دعوت کو زندہ کیا. انبیاء علیہ السلام نے فاقوں کے ساتھ کام کیا. ہم سمجھے کہ عبادت کر لو تاکہ ضرورت پوری ہو جائے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے نازل ہونے کا سبب وہ انفرادی دعوت دینا ہے. آپ کو جو غم ہوا تو قرن ساحلی پہنچنے تک آپ کو ہوش نہیں تھا. وہاں اچانک آپ نے ایک آواز سنی, آپ اس آواز کی وجہ سے چوکنا ہوئے, ہوش میں آئے. جبرائیل حاضر ہوئے. یہ ان کے اترنے کا دھماکہ تھا, آواز تھی. توجہ ہے, فرمایا کیا ہے کہ جبرائیل اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے, میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جس کے ذمہ نثار ہے, پہاڑوں کا نظام جس کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ نے آپ کی بات بھی سن لی, آپ کی قوم کا جواب بھی سن لیا. ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دو پہاڑ ہیں, جبل احمر, جبل ابو قبیس,
ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر جتنے بھی اس کے درمیان میں کفار و مشرکین ہیں، باتیں سننے والے اور ایمان نہ لانے والے، ان سب کو کچل کر ختم کر دیا جائے۔ اللہ نے جس نے بھیجا ہے ان سب کو کچل کر ختم کر دیا۔ اتنی بڑی مدد، اتنی بڑی مدد کہ جو آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں ہم ان کو کچل کر ختم کر دیں۔ آپ میں نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا۔ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، مقدر ہو چکا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے تب بھی میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے۔ ان کی طرف سے آنے والی اذیتیں برداشت کروں گا اور ان کا میرے کام میں رکاوٹ بننا برداشت کروں گا، کیونکہ ان کو ہلاک کر دیا گیا تو ان کی پیٹھ پہ جو ان کی اولادیں چھپی ہوئی ہیں جو ابھی دنیا میں آئی نہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گی۔ میں تو ان کی پشتوں سے ان کی اولادوں کے آنے کا انتظار کروں گا، پھر ان کو دعوت دوں گا، پھر وہ اسلام میں داخل ہوں۔ یہ ہوتی ہے نبی کی سوچ۔ ایک تو دعوت میں نبی کی وسعت قلبی کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم سمجھتے نہیں تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں، آپ اس کو دعوت دیں۔ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی مدد، اللہ کی طرف سے اتنی بڑی مدد، تو میں نے عرض کیا کہ انفرادی دعوت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مدد کا ذریعہ ہے، اللہ کی طرف سے بڑی مدد کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک آدمی کو دیکھا دیہاتی گھر کی طرف چلا جا رہا تھا، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر جا رہا ہوں، گھر والوں کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دو گے؟ اس نے کہا کہ آپ کی رسالت پر اور اللہ کی وحدانیت پر گواہ کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ میں اکیلے کی بات کیسے مان لوں؟ کوئی بھی گواہی دینے والا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ نے نہیں فرمایا میرے ساتھی گواہی دیں گے، صاحب آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ درخت گواہی دے گا، یہ درخت گواہی دے گا۔ انسانی دعوت پر مدد دیکھو بھائی، وہ تو جتنا گشت کی لائن کا مجاہدہ کرو گے اتنا اللہ کی مدد کا مشاہدہ کرو گے، جتنا گشت کی لائن کا مجاہدہ کرو گے اتنا ہی مدد کا مشاہدہ کرو گے۔ کیونکہ اگر کام بن گیا تنظیم، ایک ایک امتی کے پاس چل کر جانے کا مزاج نہ رہا، کیونکہ اس زمانے میں جتنے بھی باطل کی اشاعت کے ذرائع اور مشینیں اور طرح طرح کے نیٹ اور طرح طرح کی چیزیں بات سے پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے نا، خدا کی قسم یہ سب کی سب خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بالکل بے اثر ہیں۔ اس لیے کہ دین کی دعوت کے پہنچانے میں جو اذیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے وہ اذیت باقی کسی بھی طریقے میں نہیں ہے، وہ اذیت کسی بھی طریقے میں نہیں ہے۔ یہ زمانے کے لوگوں کی بے عقلی ہے، یہ زمانے کے لوگوں کی بے عقلی ہے کہ وہ یوں کہیں کہ اس زمانے میں دعوت دینے کا طریقہ وہ تھا، اس زمانے کا طریقہ یہ ہے۔ نہیں، خدا کی قسم جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی سنت کا طریقہ قیامت تک نہیں بدلے گا، اس طرح آپ کے زمانے کا دعوت کا طریقہ جو قیامت تک نہیں بدلے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ زمانے کے لوگوں کی بے عقلی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کا طریقہ یہ ہے، اس زمانے کا طریقہ وہ تھا۔ ہرگز نہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو میں مسواک کے استعمال کرنے کا طریقہ اور اس کا متبادل کوئی برش نہیں بن سکتا تو جو بعثت کا مقصد ہے وہ زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے کیسے بدل جائے گا؟ زمانے بدلنے کے اعتبار سے کیسے بدل جائے؟ کوئی اگر یہ سوچے کہ امریکہ میں دعوت دین کے پہنچائی جائے کہ وہاں تو دعوت پہنچ چکی ہے، ایسے چینل ہیں جو اسلام کو پہنچانے میں فرماتے تھے جب حق کی بات کو پہنچانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا، باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا، کیونکہ باطل سہاروں سے چلتا ہے مردہ ہونے کی وجہ سے، جیسے مردہ سہاروں سے چلتے ہیں مردے، کیوں بھائی مردے کیسے جاتے ہیں؟ سہاروں سے، کیونکہ خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جتنے بھی باطل کے ذرائع ہیں وہ سب مردہ ہیں، جتنے بھی دین کی اشاعت کے باطل کے طریقے ہیں سب مردہ ہیں، یہ سب مردہ ہیں۔ مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی عمل نہ اپنے لیے مؤثر ہے نہ دوسروں کے لیے مؤثر ہے، نہ اپنے لیے
مؤثر ہے، اثر نہ اپنی ذات کے لیے اثر کرے گا نہ دوسروں کے لیے. اور داعی یہ کہ اگر خود دعوت دے تو اس کی دعوت دوسروں کے لیے مؤثر ہوگی، اس کے اپنے لیے مؤثر ہوگی. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ دوسروں کے لیے ہے. من جاہد فإنما یجاہد نفسی، یہ اس کے مزاج کے لیے ہے. وہ آپ فرماتے تھے دعوت نبوت کے طریقے پر دو دھاری تلوار ہے، دونوں طرف کام کرے گی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اسے میں نے عرض کیا کہ غیبی نصرت وہ تو آپ کے طریقے دعوت میں ہے. یوں نہ کہو فلاں جگہ اسلام پہنچ چکا، بلکہ یوں سوچو کہ آیا میں خود دعوت دینے گیا نہیں گیا، میں خود دعوت دینے گیا نہیں گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کیا کرتے تھے میں اس راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، بار بار. فرمایا میں اس دعوت کے تقاضے سے کبھی نہ بیٹھتا مدینے میں، ہر تقاضے پر نکلتا، لیکن تمام صحابہ کے لیے ایک وقت میں سواری کا انتظام کرنا مشکل ہے. میں نے عرض کیا کہ دعوت کی لائن کی اذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں، آپ کے اور غیبی جو نصرتیں ہیں وہ آپ کے طریقے دعوت میں ہیں. تم کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دو اور سمجھو کہ میں نے ذمہ داری ادا کر لی، یہ اللہ کی مدد آ جائے گی. اس پر ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. چنانچہ اس دیہاتی نے کہا کہ آپ کی بات پر گواہ کون ہے؟ فرمایا درخت گواہی دے گا. وہاں سے درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا، آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. آپ نے 3 مرتبہ درخت سے گواہی لی، 3 مرتبہ گواہی دی. دیہاتی نے اسلام قبول کیا. یہ تو ہے نصرت، یہ تو ہے نصرت، یہ تو ہے نصرت. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگلی بات جو ہے اس کے ساتھ وہ ہے اپنے دین پر ثابت قدم رہنا، دین پر ثابت قدم رہنا. اس کا وعدہ بھی اسی پر ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کے داعی ہو تو اللہ تمہارے قدموں کے دین پر جمانے والے ہیں. ساری طاقت روم کی سب سے بڑی بادشاہت ایک صحابی پوری بادشاہت کے مقابلے میں. یہاں سارے محلے کے گاؤں کے مسلمان مل کر ایک اپنے علاقے کے میئر کا مقابلہ نہیں کر سکے. کیا کرے جی، قانون ایسا بنا دیا، مسلمان کیا کر سکے. ہم تو چاہ نہیں رہتے کہ حرام طریقے سے تجارت کریں، مگر قانون ایسا ہے، کیا کریں. ارے یہ کیا بات ہے، تمہارا دین تو اللہ کے حکم کے تابع تھا، حکام کے تابع نہیں تھا. تمہارا دین تو اللہ کے حکم کے تابع ہے نا، حکام کے تابع تو نہیں تھا. تم یہ کہو کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں جب قانون یہ ہے، جب قانون ایسا بن گیا ہم کیا کریں. قانون تو اللہ کا ہے، قانون تو اللہ کا ہے. ساری روم کی بادشاہت، سب سے بڑی بادشاہت. حضرت نے حذیفہ سے کہا کہ تم نصرانی ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ نصرانی ہو جاؤ. فرمایا نہیں، میں دین نہیں بدلوں گا، اپنا میں دین نہیں بدلوں گا. پہلے لالچ دیا. یہ بات یاد رکھو، باطل مسلمان کو دین سے ہٹانے کے لیے پہلے لالچ دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی ضروریات کو سامنے رکھ کر چلتا ہے تو یوں دیکھتا ہے کہ میری ضرورت کہاں سے پوری ہوتی ہے، میری ضرورت کہاں سے پوری ہوتی ہے. جہاں سے اس ضرورت پوری ہوگی یہ وہاں جھک جائے گا، یہ وہاں جھک جائے گا. جہاں ضرورت پوری ہوگی وہاں جھک جائے گا. اس وقت سارا باطل جو مسلمانوں کو اللہ کے غیر کی طرف جھکانا چاہتا ہے وہ اس وعدے پر کہ ہم تمہاری ضرورت پوری کریں گے، ہم تمہاری ضرورت پوری کریں گے. ابراہیم علیہ السلام اس پر اڑ گئے کہ ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں، ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں، نمرود نہیں کرتا. اس نے غلہ روک لیا، سارا ملک میرا ہے، سارے ملک کی پیداوار میرے قبضے میں ہے. ابراہیم کو غلہ نہ لیا جائے تاکہ یہ پریشان ہو کر ہمارے پاس آئیں، ہمیں بڑا مان لیں، پھر ہم ان کے لیے ہم غلے کا انتظام کر دیں. آج بھی یہی بات ہے. جتنا مسلمان غیروں کے سامنے ذلیل ہو رہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، ان کے پاس اختیار ہے. وہ تو جو اللہ کے غیر میں ایک چھوٹی سی چیز کا بھی اختیار یقین کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ اس کو غیر کے حوالے کر. ایک دو مسلمان یہ کہہ دیں کہ مسلمانوں کا مسئلہ فلاں کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے تابع کر دیں گے اور اغیار کو مسلمانوں پر مسلط کر دیں گے. یہ نہیں، اللہ کرنے والے ہیں، اس کے غیر سے نہیں ہوتا. جتنا اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو گے اتنا اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. انا عند ظن عبدی بی. ابراہیم علیہ السلام کا غلہ یوں بند کر دیا
تاکہ یہ ہمیں معبود مان لیں، غلہ ہمارے ہاتھ میں یقین کر لیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں آپ بڑے ہیں، تو پھر ہم ان کو موثق فرماتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر مان جاتے ہیں تو آزر کی جگہ وزیر بنتے ہیں، آزر کی جگہ وزیر بنتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ مسلمان اسلام کے اور دین کے خلاف غیروں کی ایک بات مان لے تاکہ پھر مسلمانوں کو عہدہ مل جائے، پھر یہ اس عہدے کے ذریعے اسلام کو قائم کر لیں، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کا نام فہرست میں سے کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لیڈروں کا نام فہرست سے اللہ تعالیٰ کاٹ دیتے ہیں۔ جو یوں سوچیں کہ ان کی ایک بات مان لو، غیروں کی ایک بات مان لو، پھر یہ ہمیں موقع دے دیں گے، پھر ہمارے میں اختیار آئے گا۔ مولانا الیاس صاحب ایسے کہا گیا کہ حضرت مسلمانوں کو چودراہٹ، نوابیت، بادشاہت، علاقوں کی سرپنجی کیوں نہیں ملتی؟ سرپنچ بنا بھی دو تو وہ یہ کہ جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، نہ بناؤ سرپنچ تو کیسے گاؤں کا مسئلہ حل ہو؟ سنو دھیان سے۔ تو پوچھا گیا مولانا الیاس سے کہ حضرت کیا بات ہے مسلمان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ملکی صوبائی سطح پر وزارت، حکومت، اختیارات کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ تم سارے مل کر ایک کو بڑا بناؤ، وہ بڑا بن کر پہلے سے زیادہ پریشان کرے، کیا کریں؟ ہم نے جس امید پر بڑا بنایا تھا کہ یہ مسلمانوں کا کام آئے گا۔ ہم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو دنیا میں اختیارات، صدارت، وزارت، حکومت اس لیے نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ نے جتنے دین پر چلنے کا مسلمان کو اختیار دیا ہوا ہے، جب وہ اس پر نہیں چلتا تو پھر جس کے اختیار نہیں دیا ہوا اس پر اللہ مدد کیوں کریں؟ اس پر اللہ مدد کیوں کریں؟ یعنی میں حل کی بات کو آسان کر کے کہوں، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو چھوٹی دکان دے دی، 2 دکانیں تھیں، ایک بڑی ایک چھوٹی۔ باپ نے بیٹے کو کیا دے دی؟ چھوٹی دکان۔ جس دکان پہ بیٹھتا نہیں، جس دکان پر بیٹھتا نہیں، جس دکان پر بیٹھتا نہیں، تو جب چھوٹی دکان پر نہیں بیٹھتا تو بتاؤ یہ باپ نے بیٹے کو بڑی دکان دے گا؟ تو نے جو کر سکتا تھا جب تو نے وہ نہیں کیا تو پھر جو تو نہیں کر سکتا اللہ تجھے وہ کام کیوں دے دیں؟ ہر مسلمان کو اس کے جسم کے اعضاء کے اعتبار سے اللہ نے عمل کا اختیار دیا ہے، اللہ نے عمل کا اختیار دیا ہے۔ ہر انسان کو اپنے جسم کے اعضاء کے استعمال کے اختیار دیا ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ نے اپنے جسم کے اعضاء کا استعمال کے اختیار دیا ہے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج و زکوٰۃ کے لیے، اپنی نظر کی حفاظت کے لیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے سارے اختیارات اللہ نے مسلمان کو دیے ہیں، سب کو دیے ہیں۔ تو جب یہ اپنے بدن کے اندر کے سے متعلق احکام پورے نہیں کر رہا تو جو مسائل اس کے جن سے باہر کے ہیں، ملکی مسائل، زراعتی مسائل، تو اللہ تعالیٰ اسے باہر کے کاموں کے لیے میں اس کی مدد کیوں کریں جب یہ اس کو پورا نہیں کر رہا جس پر اس کو اختیار حاصل ہے؟ سمجھائی نا بات؟ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ روم کی بڑی بادشاہ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن حذیفہ کو لالچ دیا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، ہم تمہیں آدھا ملک ابھی دے دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ جب مجھے آدھا ملک مل جائے گا تو پھر میں آدھے ملک پہ اسلام قائم کر دوں گا۔ جیسے ہم سوچے کہ اگر یہ سارے گاؤں والے مل کے مجھے سرپنچ بنا دیں تو پھر اسلام قائم کر دوں گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچے کہ یہ مجھے آدھا ملک دے دیں پھر میں اسلام قائم کر دوں گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس زمانے کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اختیار دے دیا جائے تو اسلام قائم ہو جائے۔ جو اپنے اندر سے، اپنے بدن سے متعلق اسلام کے احکام پورے نہیں کر رہا، وہ باہر سے متعلق اپنے بدن سے باہر کے تقاضے کیسے پورے کر لے گا؟ جس پر اس کی اختیار حاصل ہے یہ اس میں احکام پورے نہیں کر رہا اور باہر کے کام کیسے پورے کر لے گا؟ یہ نہ کہا کہ بادشاہت لے لو، بادشاہ بن کے پھر اسلام قائم کر لیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں دین نہیں بدلوں گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہت ملے گی، اس نے کہا کہ بادشاہت اگر تو
پوری بادشاہت دے دے اپنی، اور اس کے علاوہ عرب کی جتنی بادشاہتیں سب مل جائے مجھے، لیکن میں فرق جھپکنے کے بقدر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھو کہ داعی کو مال سے آزمایا جاتا ہے، نبوت اور بادشاہت میں فرق ہی مال کا ہے، وہ تو بادشاہت میں فرق ہی مال کا ہے۔ نبی کے نبوت اور بادشاہت میں مال کا فرق ہے، بادشاہ مال چاہیں گے، انبیاء مال نہ چاہیں گے۔ اتنی بات ایک کافرہ سورج کی پجاری بلقیس بھی جانتی تھی کہ یہ اگر بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کریں گے، اور اگر یہ نبی ہیں تو یہ قبول نہیں کریں گے۔ بلقیس نے ہدیہ بھیجا سماع السلام کے لیے، سارے ہدایہ تھے، اس میں ایک ہدیہ سونے کی اینٹ بھی تھی، ایک سونے کی اینٹ، بڑی اینٹ، خالص سونا، بہت بڑا ہدیہ اپنی طرف سے بھیجا۔ باقی سارے ہدیے چھوٹے تھے، سب سے بڑا ہدیہ سونے کی اینٹ تھی۔ اللہ نے پہلی بتا دیا کہ تمہارے لیے سونے کی اینٹ ہدیے میں آ رہی ہے۔ سماع علیہ السلام نے حکم دیا جنات کو، انہوں نے سارے زمین سے سونا نکال کے اور پورا میدان سونے کا بنا دیا، پورا میدان سونے کا بنا دیا، گائے بھینس بکریاں اونٹ اس پہ باندھ دیے، وہ لید کریں، گوبر کریں، پیشاب کریں، اس پہ سارا میدان سونے کا بنوایا، اس پہ مویشی باندھ دیے۔ ہمارا سونے کی حیثیت یہ ہے، ہمارے یہاں سونے کی حیثیت یہ ہے، کیونکہ جنہیں اللہ سے لینا آتا ہے ان کے نزدیک ساری دنیا کی حیثیت بچے کے برکی بھی نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے غیر سے لیتے ہیں وہ ان کی دنیا کو دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے جو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس یہ ہوتا جو ان کے پاس ہے۔ سمع علیہ السلام نے ساری زمین سونے کی، ساری زمین سونے کی بنوا دی، ساری زمین سونے کی۔ جہاں سے ان کو داخل ہونا تھا سمع علیہ السلام کے دربار میں، ان کے راستے میں سے اتنا سونا ہٹا دیا، اتنی زمین خالی چھوڑ دی جتنی بڑی اینٹ آ رہی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ یہاں لگا لیں گے، وہ اینٹ یہاں لگا لیں گے۔ ہم تو سوچیں گھر بنا رہا، ایک دیوار چھوڑ دے، کوئی آگے پوچھے گا بھائی کیا ہوا دیوار نہیں بنی، کہ بھائی بس انتظام نہیں ہے، جب انتظام ہوگا بنا لیں گے، اور میں دیتا ہوں پیسے بنا لو، کہ نہیں تم ایسے بنو، ایسے چلو، ایسے چلو کہ تمہاری حاجت مخلوق پر ظاہر نہ ہو، تمہاری حاجت مخلوق پر ظاہر نہ ہو۔ اس لیے کہ مخلوق پر حاجت کا ظاہر ہونا، مخلوق پر حاجت کا ظاہر ہونا مدد کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ مخلوق پر حاجت کا ظاہر ہونا، مخلوق پر حاجت کا ظاہر ہونا یہ مدد کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، مدد کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ مدد کا دروازہ بند اور فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ توکل کہتے ہیں اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپانا، توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل جو ہے وہ اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، ایک راز ہے مخلوق اور بندے کے، خالق کے اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ جب تک یہ راز ہے اس وقت تک توکل ہے، جب یہ راز کھل گیا توکل ختم ہو گیا۔ اگر تم نے اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کر دیا تو یوں کہیں کہ عمل کا دروازہ بند ہو گیا اور فقر کا دروازہ کھل گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں اپنی ضرورت لوگوں سے بتا دو تو حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ حاجت کے پورا ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ حاجت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ حاجتیں بڑھا دیں گے، حاجتیں بڑھا دیں گے اور فقر کا دروازہ کھول دیں گے۔ صحابی گھر میں فاقہ، گھر میں ایک دانہ کھانے کو نہیں، سخت پریشان، فاقہ تنگ آ کر باہر نکلے، کچھ کریں کیا کریں کہاں جائیں۔ ادھر بیوی کو خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ باہر نکل کر کسی سے اپنے حاجت کا سوال کر دیں، حاجت کا سوال کر دیں۔ انہوں نے، بیوی نے تندور میں آگ جلا دی کہ دھواں اٹھے، پڑوسی سمجھیں گے کھانا پک رہا۔ چکی چلانی شروع کر دی کہ آواز ہوگی، چکی چلے گی آواز ہوگی، پڑوسی سمجھیں گے آٹا پس رہا ہے ان کے یہاں، حالانکہ نہ پیسنے کے لیے کوئی دانا، نہ پکانے کے لیے کوئی چیز۔ ادھر میں نے دیکھا باہر سے کہ میرے گھر میں آگ لگ رہی، دھواں اٹھ رہا، لیکن کوئی کچھ پکانے کو نہیں ہے، دھواں کیسا ہے؟ وہ وہاں سے بھاگا آیا، کیا ہوا کیا ہو گیا؟ ارے کچھ نہیں، ہم نے تو اپنے فاقے کو چھپانے کے لیے دھواں اٹھایا تھا تاکہ پڑوسی یہ نہ سمجھے کہ ان کے یہاں فاقہ ہے۔ میں نے بھائی چکی کی پیس رہی جب دانا نہیں ہے کہ اس لیے پیس رہی ہوں، پیس رہی تھی تاکہ محلے والے چکی کی آواز سنیں۔ عجیب بات ہے، جا کے دیکھا تو پورا تندور بکرے کی چاپوں سے بھرا ہوا، تندور بھرا ہوا بکرے کی چاپوں سے تندور بھرا ہوا، اور چکی چل رہی خود۔ اب تو بجلی کی چکیاں چلتی ہیں بجلی سے، وہ چکی خود چل رہی تھی بغیر چلائے،
اور اس کے اندر سے آٹا نکل رہا تھا. جب آٹا ضرورت کے مطابق ہو گیا تو انہوں نے چکی کو روکنا چاہا, وہ روکی نہیں, انہوں نے پکڑ کے پاٹ اس کا چکی کا اوپر سے اٹھا لیا, کھانا کھا لیا. صبح کا عرض کیا کہ یہ رات تو یہ ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس چکی کو نہ روکتے اور چلنے دیتے اس کو تو یہ قیامت تک چلتی رہتی. سوچو تو صحیح, ایک آدمی کے, ایک مرد عورت کے اپنے فاقہ چھپانے پر قیامت تک چلی چکی چلتی رہتی. اگر ہم سب یہ طے کریں اپنے حاجت کو کسی کو ظاہر نہیں کریں گے تو کسی مدد آئے گی اللہ کی؟ دیکھو تو صحیح, ایک میاں بیوی حاجت کو چھپانے کے لیے چکی چلائی تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے اسی چکی میں سے آٹا نکال لیا. ہم تو اللہ کی قدرت یہاں تک سمجھیں کہ پہلے آپ زمین میں کاشت کریں, پھر اس سے غلہ ہوگا, پھر اس سے گیہوں آئے گا, پھر اس سے آٹا بنے گا. ہم تو یہاں تک سمجھتے ہیں اللہ کی قدرت نہیں. قدرت یہی نہیں ہے کہ زمین سے غلہ اگ رہا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بہت آگے ہے کہ وہاں چکی سے آٹے کے بغیر آٹا نکلے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے پوری مٹی کی بھری ہوئی بوری, اس کو اللہ نے آٹے میں تبدیل کر دیا. اگر یہ تم سے اپنی بڑائی بیان کرا کے تم سے غلے کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم تمہیں زمین اور غلے کے بغیر ہی غلہ دے دیتے ہیں. یہ جو مٹی بھری ہوئی تھی, مٹی سے بھری ہوئی بوری تھی, اس کو آٹے میں تبدیل کر دیا. ساری بوری ابراہیم علیہ السلام کے لیے مٹی کی بوری آٹا بن گئی. تم اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپاؤ اور تم مخلوق سے ملنے کا انکار کرو, ہم تمہیں دکھلائیں گے کہ اللہ کی ذات سے لینا کسے کہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حاجت جب تک راز رہے بندے کے اور خالق کے درمیان اس وقت تک توکل ہے. جب حاجت ظاہر ہو جائے مخلوق پر اب توکل ختم ہو گیا. تم نے ہمارے غیر سے کیوں کہا, ہمارے غیر سے کیوں کہا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ایک غیر مسلم بھی جانتا تھا کہ بادشاہ میں اور نبی میں کیا فرق ہے, بادشاہ اور نبی میں کیا فرق ہے, نبوت بادشاہت میں کیا فرق ہے. ایک غیر مسلم بھی جانتا تھا. بلقیس نے یہ کہہ کر حجہ بھیجا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں. قبول کر لیں تو بادشاہ ہیں اور رد کر دیں, واپس کر دیں تو نبی ہیں. وہاں مال پہنچا, وہ لے کے گئے ہدیہ. سلیمان علیہ السلام نے ساری زمین سونے کی بنا دی, ایک ہی جگہ خالی چھوڑ دی. وہاں سے گزرنے لگے, وہ دیکھا کہ سارا میدان سونے کا, بھائی بڑا سونا ان کے پاس. پھر اپنے سونے کی حقارت محسوس ہوئی کہ لو یہاں سارا میدان سونے کا بنا ہوا اور ہمیں ایک چیز لے کے آ رہے, سمجھ کے کم بڑا ہدیہ لائے. وہاں دیکھی جگہ خالی تو یہ خیال آیا کہ الزام لگے گا, یہاں سے اٹھا کے دے رہے, چوری کی ہے, یہاں سے اٹھائیے اینٹ. اپنے آپ کو چور بنانے سے بچانے کے لیے دیکھو تو صحیح اللہ کے جو حکمت دیتے ہیں نبیوں کو. اگر لے گئے, اگر یہ اینٹ پکڑی گئی تو یقینی طور پر یہ ہوگا کہ یہاں سے چرا کر لے جا رہے تھے. ہدیہ کا تو خیال ختم ہو گیا, ہدیہ کا خیال تو ختم. واقعی کہہ رہا, جنہیں اللہ سے لینا آتا ہے نا ان کے نزدیک سارے حکام فقیر ہیں. جن کو اللہ سے لینا نہیں آتا وہ ان سارے فقیروں کو بادشاہ سمجھتے ہیں. جن کو اللہ سے لینا نہیں آتا وہ ان سارے فقیروں کو بادشاہ سمجھتے ہیں. اور جن اللہ سے لینا آتا ہے وہ ان سارے بادشاہوں کو فقیر سمجھتے ہیں. سمجھتے تھے جب اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے گا نا تو پھر مسلمانوں پر حکام کا فقر کھل جائے گا, مسلمانوں پر حکام کا فقر کھل جائے گا. مسلمان کو پتہ چل جائے گا وزیر کتنا فقیر ہے. تم آواز والے یہ سوچو گے اگر یہ سرپنچ ساتھ دے جاتا, اگر حکومت ساتھ دے جاتی, ہائے کسی عجیب بات ہے. تمہیں اللہ نے اپنا گھر والا بنایا, اپنے گھر میں بلایا کہ تم ساری دنیا میں پھیلے ہوئے نقشوں کو فقیر سمجھ کر میرے گھر میں آؤ. لیکن اب مسجد میں آواز والے کہتے ہیں کہ ہماری مسجد 24 گھنٹے آباد ہے. ان سے پوچھو کہ 24 گھنٹے جو مسجد آباد ہیں, آیا تمہارا محلے کا ہر مسلمان, تمہارے محلے کا ہر مسلمان اپنی ضرورت کے لیے چل کر مسجد آتا ہے یا جہاں جہاں ان ضروریات کے متعلق اسباب ہیں وہاں جاتا ہے؟ اگر پہلے مسجد آتا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ اسباب میں جانے سے پہلی کام بنا دیں یا اسباب میں بنا دیں, انہیں اختیار ہے. اور اگر پہلے اسباب میں جاتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ ابھی اعمال مسجد سے کامیابی کا یقین نہیں ہے. ابھی تو باہر کے پھیلے ہوئے نقشوں میں اپنے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں. ہم سمجھتے تھے جس دن یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کرنے والے ہیں اور اللہ عمل پر کرتے ہیں, اس دن سارے حکام کا فقیر ہونا ہم پر کھل جائے گا.
تو چنانچہ انہوں نے وہ اینٹ وہیں پھینک دی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت اور بادشاہت کا فرق یہ ہے، نبوت و بادشاہت کا فرق یہ ہے. اس لیے اللہ کے دین کا داعی وہ مال کے آنے سے متاثر نہیں ہوتا اور جان کے جانے سے متاثر نہیں ہوتا. جب بادشاہ مایوس ہو گیا کہ یہ اب دین نہیں بدلیں گے تو بادشاہ نے کہا میں آپ کو قتل کروں گا، کرو تو تمہارا دل چاہے وہ کرو، میں دین نہیں بدلوں گا، میں دین نہیں بدلوں گا. بادشاہ ہر طرح کوشش کر کے مایوس ہو گیا. بات یہ ہے کہ جب تم اپنے دین کی دعوت پر آؤ گے تو اللہ رب العزت باطل کے مقابلے میں مدد اس پر کریں گے، باطل کے مقابلے میں اس پر مدد کریں گے. لیکن جب مسلمان دین کی نصرت چھوڑ دے گا تو اللہ مسلمان کی مدد بھی چھوڑ دیں گے، اللہ مسلمان کی مدد بھی چھوڑ دیں گے. جب مسلمان دین کی مدد کرنا چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ پھر مسلمان کی مدد بھی چھوڑ دیں گے. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ دین پر قدموں کے جمنے کا جو اصل سبب ہوگا وہ دعوت ہے. یہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اس دین کا مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کا دین پر جمانے والے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اپنے دین کے مددگار بنو، اپنے دین کے مددگار بنو، اپنے دین کے مددگار بنو. کیا مدد؟ حدیث میں فرمایا مدد کرو ظالم کی مظلوم کی بھی، مدد کرو ظالم کی بھی. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی بات، مظلوم کی مدد کرنا تو ٹھیک ہے، تو بیچارہ مظلوم ہے، ظالم مدد کیسے کریں؟ فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. مدد کرو ظالم کی مظلوم کی بھی. دیکھو تو صحیح کتنی آسان بات ہے. ہم ابھی تک سارے دین کو مال کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں کہ بھئی مظلوم کا مال چھین گیا ہے، ظالم نے چھین لیا ہے، ظالم سے لے کر مظلوم کو دو، یہ مظلوم کی مدد ہے. حالانکہ سب سے بڑی مدد بھلائی کو حکم کرنا، برائی سے روکنا ہے. سب سے بڑی مدد بھلائی کو حکم کرنا، برائی سے روکنا. مدد کرو ظالم کی مظلوم کی. مظلوم کی مدد یہ ہے کہ تجھے جو حالات آئے کیوں آئے؟ تم نے اللہ کا حکم توڑا تھا اس لیے حالات آئے ہیں. اس زمانے میں مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے اپنے مخلوق کے درمیان، لیکن اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتا اپنے خالق کے درمیان. زمین چلی گئی میں مظلوم ہوں، دکان جلا دی میں مظلوم ہوں، جھوٹے مقدمے میں مجھے پھنسا دیا میں مظلوم ہوں. ارے جس دن تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میرے ساتھ یہ حالات اللہ کے فلاں حکم توڑنے کی وجہ سے آئے ہیں، اس دن تو اپنے آپ کو ظالم کہے گا، مظلوم نہیں کہے گا. اپنے آپ کو ظالم کہے گا، مظلوم نہیں کہے گا. سب سمجھتے ہیں ہم مظلوم ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. اس لیے کہ جتنے بھی حالات پریشانیاں اور نقصانات ہو رہے ہیں زمین میں، جائیداد میں، کاروبار میں، کیا بتاؤں میں آپ حضرات کو. اس زمانے کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان پر جو بھی پریشانی آ رہی ہے کاروباری لائن سے خاص طور پر، وہ ساری پریشانی کو حکومت سے جوڑتے ہیں. جہاں بھی تم چلے جاؤ. عجیب بات ہے، یہ کہتے ہیں حکومت بدلے گی حالات بدلیں گے، حکومت بدلے گی تو حالات بدلیں گے. فلاں آئے گا مسلمانوں کے حق میں ہوگا تو مسلمانوں کے کاروبار چلیں گے. کیسی الٹی بات ہے، کیسی الٹی بات ہے. آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بھینس بدل دو کاروبار چل جائے گا؟ کہ بھائی بھینس سے دکان کے کیا مطلب؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ نہیں آ رہی، بہت توجہ دینی پڑے گی. اپنی بھینس بدل دو دکان چل جائے گی. بھائی بھینس سے دکان کا کیا تعلق؟ بھینس سے دکان کا کیا تعلق؟ کہ جی کیا کریں، ملازمت نہیں مل رہی، تم اپنا بیل بدل دو. ارے بیل سے ملازمت کا تعلق؟ بس یاد رکھو، جس طرح چوپاؤں سے اور دنیا کے بہائم سے اور حیوانات سے تیرے اپنے کاروائی نظام کا کوئی تعلق نہیں، اسی طرح اغیار سے بھی مسلمانوں کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں. یہ میں کہنا چاہتا ہوں، جس طرح بہائم سے اور چوپاؤں سے تیرے نظام کمائی اور ملازمت اور دکان کے نقشوں کا کوئی تعلق نہیں، اسی طرح اغیار سے بھی مسلمانوں کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں. یہ ایسے ہی سوچے گا کہ فلاں اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، اللہ وہیں غیروں کا حوالے کر دیں گے. یہ مت کہو، بلکہ جو بھی حال آئے اس حال کو اپنے اعمال سے جوڑ لو. دیکھو میں تم سے یقین سے کہہ سکتا ہوں
کہ جو مسلمان اپنے نقصانات کو اپنے اعمال سے جوڑے گا نا وہ مخلوق کو الزام نہیں دے گا، مخلوق کو الزام نہیں دے گا۔ مخلوق کو الزام وہ دیتے ہیں جو حالات کو مخلوق سے جوڑتے ہیں، جو حالات کو مخلوق سے جوڑتے ہیں وہ الزام کس کو دیتے ہیں؟ مخلوق کو دیتے ہیں۔ آسان سی بات ہے، اگر سمجھ کے سنو، جو اپنے حالات مخلوق سے جوڑتے ہیں وہ الزام مخلوق کو دیتے ہیں، اور جو اپنے حالات اپنے اعمال سے جوڑ لیں تو اپنے آپ کو مظلوم کہیں گے، کیوں بھائی؟ وہ اپنے آپ کو ظالم کہیں گے کہ ہاں ظلم ہم نے کیا، ظلم ہم نے کیا، ہم نے حکم توڑا تھا، یہ حالات آئے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو اللہ کے احکام توڑتا ہے اللہ رب العزت کسی بھی مخلوق کو کسی بھی شکل میں اس پر مسلط کر دیتے ہیں، اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ بیچارہ سوچتا رہتا ہے کہ جب یہ ہٹ کے دوسرے آئیں گے تو وہ اچھے ہوں گے، ان کے بدلنے سے حالات کے بدلنے کا کوئی تعلق نہیں، حکام کے بدلنے سے حالات کے بدلنے کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ مسلمان کے حالات کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے نہیں ہے۔ یہ بھی غلط خیال ہے کہ بھئی جتنے حکام ہیں وہ غیروں کے حق میں تو اچھے ہیں، ہمارے حق میں برے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنے حکام ہیں وہ غیروں کے حق میں تو اچھے ہیں، ہمارے حق میں برے ہیں۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نہ ماننے والوں کو دنیا دی ہی اس لیے ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ مسلمان کو مال دیا ہی نہیں، دیا ہے تو امتحان کے لیے دیا ہے، غیروں کو مال دیا ہے اطمینان کے لیے دیا ہے، مسلمانوں کو جو مال دیا ہے وہ امتحان کے لیے دیا ہے کہ ہم تمہیں مال دے کر اور اسباب دے کر حکم میں آزمانا چاہتے ہیں، حکم میں آزمانا چاہتے ہیں، اور غیروں کو مال دے کر ان کو آزمانا نہیں چاہتے، بلکہ ان کو آخرت سے غافل رکھنے اور آخرت کا بدلہ دنیا میں دینا چاہتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، مسلمان کے لیے تو گنجائش ہی نہیں ہے اس بات کی کہ وہ غیروں کے مال کی کبھی تمنا کر لے کہ ہمیں کیوں نہیں ملتا، یہ ہمیں کیوں نہیں ملتا۔ نتیجہ سامنے نہیں ہے، جیسے ہی نتیجہ سامنے آیا اس وقت کہنے لگے قارون کو دیکھ کر، اے اللہ تم نے کتنا بڑا احسان کیا کہ مال نہیں دیا۔ پہلے کہتے تھے احسان اللہ نے احسان نمرود پہ کیا، ہم پر کیوں، قارون پہ کیا، ہم پہ کیوں نہیں کیا۔ اب کہہ رہے اے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مال نہیں دیا، تیرا کتنا بڑا احسان ہے۔ لولا من اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہمیں مال نہ دے کر ہم پر احسان نہ کرتے تو ہم آج قارون کی طرح دھسائے جاتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو، اور اس کے دین کی مدد یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے ایک ایک مسلمان کو، دعوت کے ذریعے ایک ایک امتی کو اعمال اللہ کے یعنی احکام کی طرف لاؤ، ایک ایک کو دعوت دے کر احکام کی طرف لاؤ۔ اگر تم اس کے دین کے مددگار ہوگے تو وہ تمہارا مددگار ہے اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والا ہے، تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ بات تو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ واضح ہے، یہ بات تو سورج سے بھی زیادہ واضح ہے کہ مسلمان کو اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت سے رہے گی۔ یہ بات تو پکی بات ہے کہ مسلمان کو دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت سے رہے گی، کیونکہ جب کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے، جب کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے پھر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مقابلے پر خود آ جاتے ہیں، اللہ مقابلے پر خود آ جاتے ہیں۔ دیکھو میں تم سے عرض کرتا ہوں، شیطان سب سے پہلے کام کرنے والوں کو اللہ کی مدد سے مایوس کرتا ہے، پہلے اللہ کی مدد سے مایوس کرتا ہے، کیونکہ جب کسی بھی میدان میں چاہے وہ دنیا کے کام ہو یا دین کے، جب کسی بھی میدان میں مدد سے آدمی مایوس ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، مایوس کسی میدان میں جب آدمی مدد سے مایوس ہو جاتا ہے نا اب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ہر طرف سے کفر نے اور نفاق نے سر اٹھایا تو یہ موقع اچھا ہے، سب سے پہلا کام کفار اور منافقین نے یہ کیا کہ آپ کی وفات پر یہ بات اٹھائی کہ دیکھو بھائی اب تک تو ان کی مدد ان کے نبی کی وجہ سے ہوا کرتی تھی، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب وہ مدد نہیں ہوگی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ میں تم سے سچی بات بتا رہا، یہ صرف آپ کے زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں یہ بات ہوئی، آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے کہ باطل اور شیطان اور منافقین زبانی بھی
اور دلوں کے اندر بھی، کانوں میں بھی، دلوں میں بھی یہ بات ڈالیں گے کہ بھائی اب وہ کام نہیں جو پہلے تھا، اب وہ مدد نہیں ہوگی جو پہلے ہوا کرتی تھی. ہاں، تاکہ یہ اس کام پر اللہ کی مدد کا، اس کام پر اللہ کی مدد کا یقین ان کے دل سے نکل جائے تو پھر یہ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے. بہت غور سے سننا بات. اللہ کی مدد سے مایوس کرے گا پہلے. یہ شیطان کا کام ہے کہ پہلے ان کو مدد سے مایوس کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس مایوسی سے بچانے کے لیے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بعد کچھ لوگ، تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے ان میں ایک آدمی کی مدد 10 کے برابر ہوگی. ایک مومن کی مدد 10 کے برابر. تو صحابہ نے عرض کیا کہ ان میں سے 10 کے برابر یا ہم میں سے 10 کے برابر؟ فرمایا کہ نہیں، تم میں سے 10 کے برابر، یعنی 10 صحابہ کے برابر ایک مومن کی مدد. اور ایک روایت میں فرمایا کہ 50 صحابہ کے برابر ایک مومن کو اجر ملے گا. 50 صحابہ کے برابر ایک مومن کو اجر، 50 صحابہ کے برابر ایک مومن کو اجر، اور 10 صحابہ کے برابر ایک مومن کی مدد. 50 صحابہ کے برابر ایک مومن کو اجر اور 10 صحابہ کے برابر ایک مومن کی مدد. آپ نے پہلے ہی بتلا دیا کہ وہ زمانہ آئے گا کہ باطل تمہیں اللہ کی مدد سے مایوس کرے گا. اللہ تعالیٰ کی تو اس کام کے ساتھ ایسی مدد ہے. اللہ اکبر. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس کام میں جو مدد اللہ تعالیٰ نبی کی کرنے والے ہیں وہ مدد قیامت تک ایمان والوں کی کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہ جو مدد آپ کے زمانے میں ہوگی بعد میں نہیں ہوگی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ قیامت تک مدد کا وعدہ ہے کہ ہم جس طرح نبی کی مدد کر رہے ہیں اس طرح قیامت تک آنے والے سارے ایمان والوں کی مدد اسی طرح کریں گے. انا لننصر رسلنا الذين آمنوا في الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، میری بات بہت توجہ سے سننا ہے. نبی کے ساتھ 2 چیزیں ہیں، ایک یہ دعوت اللہ کی محنت، اور دوسرے کیونکہ نبی بشر ہیں، انسان ہیں، ایک ان کی اپنی ذاتی ضروریات. میری بات توجہ سننی ہوگی بہت. انسان کی ایک اپنی چاہتیں ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد دیا. آپ نے زینب کے یہاں شہد دیا. باقی جو بیویاں تھیں وہ انتظار میں کہ آپ ہمارے یہاں اب تک کیوں نہیں آئے، کیونکہ عصر کے بعد کا آپ کا معمول ازواج مطہرات کے پاس جانے کا تھا. آپ تھوڑی دیر عصر کے بعد سب بیویوں کے گھروں میں ہو کر آتے تھے. حضرت زینب کے یہاں گئے تو حضرت زینب نے کہا کہ شہد میرے یہاں آیا ہوا ہے اور میں آپ کو شہد پلاؤں، آپ کو پانی میں گھول کر شہد پلاؤں. وہاں آپ کو تاخیر ہوئی تو ازواج مطہرات نے تحقیق کی، بھائی کیا بات ہے، اب تک آپ کیوں نہیں آئے، کیوں دیر ابھی زینب کے یہاں کیوں دیر ہو رہی. تحقیق کی تو پتہ چلا کہ شہد پی رہے. اب ازواج مطہرات نے آپس میں سب نے یہ طے کر لیا کہ جس کے پاس بھی آپ آئیں وہ یہ کہے آپ سے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تاکہ آپ آئندہ شہد زینب کے یہاں نہ پیے. انہوں نے تو محبت میں کیا نا، محبت میں آپ کے شہد پینے کے خلاف ماحول بنایا. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت جاگ کر. بیویوں نے کس نے محبت میں آپ آئندہ دیر نہ کریں زینب کے یہاں، ہر ایک کی چاہت میرے یہاں ہے. تو محبت میں بیویوں نے آپ کو شہد پینے سے روکنے کے لیے ماحول بنایا. سب سے کہہ دیتا عائشہ نے، حضرت حفصہ نے کہ دیکھو جو بھی جس کے پاس بھی آمیں وہ یہ کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی، جس گھر میں جانے وہ کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی. ایک بیوی نے تو بیچاری ان کو تو اتنا ڈرا دیا حضرت عائشہ نے، وہ تو ابھی اندر بیٹھی تھی، آپ دروازے پر آئے وہ نے وہیں سے کہہ دیا فوراً حضرت عائشہ کے ڈر سے کیا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. ابھی آپ قریب ہی نہیں آگے بیٹھے تھے، تو وہ قریب سے آتی ہے، اتنی دور سے کہتے بو آ گئی، بن گیا ماحول. جب آپ نے دیکھا ہر ایک ہی کہہ رہا ہے تو آپ نے قسم کھا لی کہ آپ شہد نہیں پیئیں گے. شہد پیو نہ پیو کیا بات، شہد پینا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، نہ پینے پر کوئی گناہ نہیں، پینے پر کوئی ثواب نہیں. شہد ہے. حضرت کو شہد پیش کیا گیا کہ شہد دیں پانی میں گھول کے. فرمایا نہیں، یہ ٹھاٹ کی زندگی گزارنے کی کیا ضرورت ہے، خالی پانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے،
بغیر شہد کے پانی پلا دو، یہ فرمایا۔ آپ نے قسم کھا لی کہ شہد نہیں پیئیں گے، کبھی نہیں پیوں گے۔ اللہ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کریں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے آپ نے حرام کر لیا۔ اللہ نے حلال کیا شہد کو، آپ حرام کر رہے ہیں کے لیے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ سوچیں ذرا، ہم سوچیں، ہم اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کتنے احکام شریعت سے توڑ دیتے ہیں، فرائض واجبات کتنے ہیں جنہیں چھوڑ دیتے ہیں بیوی کو۔ بیوی کا مزاج نہیں ہے، بیوی دین کے حکم سے راضی نہیں، اسے پسند نہیں، بیوی کی پسند کے لیے چھوڑ دیا۔ ہائے ہائے، یہ انتظار کرتا رہتا ہے ابھی ذرا میری بیوی نئی ہے، ذرا یہ پرانی ہو جائے، ذرا یہ مانوس ہو جائے، پھر کروں گا دین کا، پھر کروں گا کام۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو حفصہ اور عائشہ، یہ اگر نبی کے شہد پینے کے خلاف ماحول بناوے تو پھر اللہ نے دیکھو کتنی مدد کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کی مدد کے لیے، اللہ آپ کی مدد کے لیے، جبرائیل آپ کی مدد کے لیے، سارے ایمان والے سب آپ کی مدد کے لیے، اور پھر اس کے بعد سارے فرشتہ آپ کی مدد کے لیے۔ اگر یہ آپ کے شہد کے لیے خلاف کوشش کریں اور آپ کو شہد پینے سے روکیں تو آپ کی مدد کون کرے؟ اللہ مددگار، جبرائیل مددگار، سارے ایمان والے مددگار، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ سارے فرشتے جتنے بھی ہیں سب آپ کی مدد کے لیے۔ دیکھو اس سے اندازہ کرو کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، جب اس کام میں آپ کی رکاوٹ پیدا کی گئی، اس سے اللہ کی اتنی بڑی مدد آئی، تو پھر جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اگر اس میں رکاوٹ پیدا کی جائے گی تو اللہ کی اتنی بڑی مدد آئے گی۔ یہ سوچنے کی بات۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ شیطان مایوس کرتا ہے کہ بھائی اب وہ بات نہیں ہے، اب کام میں بات نہیں ہے۔ ارے کام میں بات نہیں، ہم تو کام اللہ کے امر کی وجہ سے کر رہے، کام نہیں کر رہے، اللہ کا امر ہے، ہم تو کام اللہ کے امر کی وجہ سے کر رہے ہیں نا۔ کیوں بھائی؟ ہم تو کام اللہ کے امر کی وجہ سے کر رہے ہیں، اللہ کا امر ہے۔ جس نے یہ بات یاد رکھو، اس کام کو کرنے میں یہ مت دیکھو کہ کیفیت کیا بن رہی، کہ کیفیت ایک حال ہے، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ عمل کی مٹھاس کو چھپا لیتا ہے، کڑواہٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور گناہ کی کڑواہٹ کو چھپا لیتا ہے اور گناہ کی مٹھاس کو ظاہر کرتا ہے۔ شیطان کو یہ عمل کا حاصل ہے کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ گناہ کی حلاوت کو ظاہر کرے اور گناہ کی کڑواہٹ کو چھپا لے تو گناہ مزہ آوے، اور عبادت کی حلاوت کو چھپا لے اور گھور گناہ کی بلکہ اعمال کی حلاوت کو چھپا لے اور اعمال کی کڑواہٹ کو ظاہر کرے، اور گناہ کی کڑواہٹ کو چھپا لے اور گناہ کی حلاوت کو ظاہر کرے، تو آدمی کو گناہ مزہ آتا ہے اور اعمال میں مزہ نہیں آتا، اعمال میں مزہ نہیں آتا۔ تم سچی بتاؤ، جس آدمی کو تیز بھوک لگی ہوئی ہو اسے کھانا کھانے میں نمک کا خیال آئے گا؟ نہیں آئے گا، پکی بات نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت اس کے اندر اب کھانے کی طلب ہے، وہ یہ نہیں کہے گا نمک نہیں ہے، یہ نہیں کہے گا نمک نہیں ہے، کھانے کی طلب ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک اپنی جان بچانے کے لیے کھا رہا ہے، نمک کا خیال نہ آئے گا۔ بس جو اپنی نجات کے لیے دعوت کام کو کرے گا اور اس کا خیال نہیں آئے گا کہ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے، اس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرو، نہ کہ کسی کیفیت کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیفیت ایک حال ہے جو بدلتا رہے گا، کیفیت حال ہے۔ اس لیے میں نے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ کام کرنے میں حالات کو مت دیکھو، کام کرنے میں حالات کو مت دیکھو، بلکہ اللہ کا حکم، کہ اللہ کا حکم اس لیے کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم تو کام اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں، کام اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں، کام اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو اللہ کے راستے میں پھرنا یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، پھرو اللہ کے راستے میں، تم ہلکے ہو یا بھاری۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ اتنے موٹے صحابی تھے، اتنے بھاری بدن تھے کہ جب وہ اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو ان کا گوشت تخت سے باہر لٹک جاتا تھا، اتنے بھاری بدن، ہر سال نکلتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ مقداد آپ معذور ہیں، آپ معذور ہیں، اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے معذور نہیں کہا قرآن میں، اللہ نے تو میرے عذر کا انکار کیا ہے،
اللہ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ مقداد تم معذور ہو، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ مقداد تم معذور نہیں ہو۔ اچھا وہ کیسے؟ کہ دیکھو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بھاری، یہ نہیں فرمایا کہ ہلکے ہو تو نکلو بھاری ہو تو نہ نکلو۔ صحابہ قرآن کی تعویل کرتے تھے کام کے اعتبار سے، ہم تعویل کرتے ہیں جان بچانے کے اعتبار سے، ہم تعویل کرتے ہیں جان بچانے کے اعتبار سے، وہ تعویل کرتے تھے جان کھپانے کے اعتبار سے۔ یہ فرق ہے، ہمیں حساب میں یہ فرق ہے۔ وہ کام کرتے وہ تعویل کرتے تھے قرآن کی جان کھپانے کے اعتبار سے، ہم تعویل کرتے ہیں جان بچانے کے اعتبار سے، جیسے جان بچے۔ اس لیے میری بات یاد رکھیو، جب بھی امت دعوت اللہ کو چھوڑے گی تو غیر انہیں اپنی طرف بلا لیں گے، غیر انہیں اپنی طرف بلا لیں گے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر نکلے، تبوک نہ گئے، تبوک نہ گئے، اب جائیں گے اب جائیں گے اب جائیں گے اب جائیں گے۔ وہاں سب فرماتے تھے، وہاں سب فرماتے تھے اگر ایک دفعہ بھی یہ کہہ دے گا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا، آج نہیں، حج کے بیان میں ہے، اگر ایک دفعہ بھی یہ کہہ دیا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا، تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کعب بن مالک کے ساتھ ہوا۔ ایک دفعہ یہ کہے گا آج نہیں کل چلا جاؤں گا، تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کعب بن مالک کے ساتھ ہوا۔ اس کام کو اللہ کے حکم کے لیے کرو۔ اور دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کا حکم اتنا ہے نہیں نکلنے کے لیے، اس راستے میں نکلنے کے لیے اللہ کا حکم اتنا ہی نہیں جتنے میں تم دین سیکھ لو۔ دین سیکھنا الگ فریضہ ہے، دین سیکھنا الگ فریضہ ہے، اس راستے میں پھرنا مستقل فریضہ ہے۔ تمہیں میں کیسے سمجھاؤں؟ اس راستے میں پھرنا مستقل فریضہ ہے، دین سیکھنا مستقل فریضہ ہے۔ یہ نہیں کہ نکلنا دین سیکھنے کے لیے ہے، نکلنا تو مستقل ہے موت تک۔ دین تو محدود ہے نا، بھائی نماز سیکھ لی، روزہ سیکھ لیا، حج سیکھ لیا، کر بھی لیا، تو کیا اب خروج کی ضرورت نہیں کیونکہ دین سیکھ لیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں پھرنا، دعوت دینا مستقل امر ہے، اور عبادت کرنا، اس کے احکام کو پورا کرنا اور دین سیکھنا مستقل امر ہے۔ تبلیغ اور خروج تعلیم کے لیے ہی نہیں ہے صرف، بلکہ تعلیم خروج کا ابتدائی حصہ ہے۔ میری بات سمجھ آنی بہت مشکل ہے اور کہنی مجھے ضروری ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا اس لیے نہیں ہے کہ میں دین سیکھ لوں، ورنہ دین سیکھ کر بیٹھ جاوے گا، دین سیکھ کر بیٹھ جائے گا، مدرسے سے فائدہ ہو کر آدمی بیٹھ جاوے نا کہ بھائی دین سیکھ لیا کیا کروں، دین سیکھ لیا عمل کرنے کے لیے اب موت تک عمل کرتا رہوں گا۔ ہمیں صحابہ کی زندگی میں یہ بات کہیں نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی، صحابہ کی زندگی میں بات کہیں نہیں ملتی کہ وہ آئیں اور دین سیکھ کر اپنے گھر بیٹھ جائیں۔ صحابہ کی زندگی میں بات نہیں ملتی، بلکہ جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ دین سیکھتا تھا اور دین سیکھنے کے بعد دین کی دعوت پر قائم رہتا تھا۔ مولوی صاحب کے ملفوظات پڑھا کرو، مولوی صاحب کے ملفوظات پڑھا کرو شوق سے، اس سے اندازہ ہوگا کہ حق کے ملفوظات میں، موسیٰ کے بیانات میں خروج کی کیا اہمیت تھی۔ ورنہ آج کے لیے ذہن بن کے رہ گیا کہ بھائی تبلیغ میں نکلنا دین سیکھنے کے لیے ہے، اور دین سیکھنے کے اور بھی راستے ہیں، دین سیکھنے کے اور بھی راستے ہیں، اور کے لیے سیکھ لو۔ اور اگر تم نے تبلیغ میں دین سیکھ لیا ہے تو سیکھ لیا، اب جاؤ عمل کرو کہ ہاں دین پر چلنا مستقل حکم ہے اللہ کا، اور دین کو دنیا میں قائم کرنا مستقل حکم ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ لوگ دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں بیوی بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، یا جو نیک لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں دنیا میں رہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اگر 3 کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ ایک، اللہ کے راستے میں پھرنا۔ حضرت عمر کیونکہ اس امت کے ملہم ہیں، اللہ کی طرف سے صحیح بات حضرت عمر کی زبان پر جاری کی جاتی، حضرت عمر کی زبان پر اللہ کی طرف سے جاری کی جاتی تھی۔ اللہ جو چاہتے تھے بہت سی باتیں حضرت عمر کی زبان پر جاری کر دیا کرتے تھے۔ بہت سے موقع ہیں حضرت عمر کی چاہت کے مطابق حکم آیا، بہت سے موقع ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ فرمایا کرتے تھے اگر 3 کام دنیا میں نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ ایک، اللہ کے راستے میں پھرنا، ایک اللہ کے راستے میں پھرنا، اور دوسرے علماء حق کے مجلسوں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا، اور تیسرے اللہ کے ذکر لمبے لمبے سجدے کرنا۔ اسی آسان بات ہے، دعوت، عبادت اور تعلیم۔ اگر یہ 3 کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی دین سیکھا نہیں تھا، چلے لگا لیا، سیکھ لیا، اب کہیں کے لیے نکلوں، عمل کا ماحول قائم کرنا، دوسروں کو اس ماحول میں لے کر آنا مستقل کام ہے، مستقل کام۔ اس لیے عزم کو ارادے کرو کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے۔
ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے تو اللہ ہمارے مددگار بنیں گے اور ہمارے قدموں کو دین پر جما دیں گے. فرماؤ ہمت کر کے فرماؤ قدم اٹھاؤ کھلے خرچ کے ساتھ میوات والے بیرون کے ارادہ فرمائیں. ماشاء اللہ کیا کتنا خرچ ہے؟ 80,000 خرچ. کہاں سے؟ میوات 20 روپے. ماشاء اللہ 80,000 خرچ ہے مسکرات کی جماعت. اور فرماؤ بیرون کے لیے. جی کیا نام ہے؟ کہاں سے؟ ماشاء اللہ 3 لاکھ خرچ. کہاں سے؟ 5 لاکھ خرچ. نو سے کنٹور سے. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. اور فرمائے جی کیا نام ہے؟ کہاں سے؟ میوات سے. پوری جماعت ہے. کتنا خرچ؟ 50,000. ماشاء اللہ. اللہ قبول. میرے دوستوں بزرگوں عزیز بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.